کیا بٹ کوائن صرف امیروں کا کھیل ہے یا عام آدمی کا بھی سہارا بن سکتا ہے؟ حکومت خود بٹ کوائن اور اے آئی میں قدم رکھ رہی ہو تو سوال اٹھتا ہے، آخر یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ کہاں سے آئی؟ کیا اس میں پیسے محفوظ ہیں یا لمحوں میں غائب ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا آپ کو بھی اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کا نیا قدم ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے، ایک نئے ڈیجیٹل مستقبل کی طرف، یا یہ بھی کوئی نئی ٹرک کی بتی ہوگی؟ بلاک بٹ کوائن کرنسی کی سائنس، کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ ایک زمانے کی بات ہے، ایک عام سا بندہ تھا جو کمپیوٹر کا بس اتنا ہی ماہر تھا جتنا کسی دکاندار کو کیلکولیٹر چلانا آتا ہے۔ ایک دن ایک ایسی خبر نے اس کے دماغ میں چنگاری لگا دی جو اس کی زندگی ہی بدلنے والی تھی۔ ان دنوں ڈیجیٹل کرنسی کا شور مچا ہوا تھا، اس حوالے سے اس کے دوست کافی باتیں کرتے تھے۔ اگلے دن دفتر میں چائے کے وقفے کے دوران اس نے بات چھیڑی، جواب میں اس کے دو کولیگز یوں چمک اٹھے جیسے انہیں آخرکار کسی کو دکھانے کا موقع مل گیا ہو۔ وہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے جیسے گاؤں کے بچے بارش میں نالے میں کشتی بہا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو نئی کرنسیوں کے بارے میں آرٹیکل بھیجتے، لمبے ریسرچ پیپر پڑھتے اور بلاک چین کی اصلاحات ایسے پھینکتے جیسے راکٹ سائنسدان ہوں۔ یہ سب سن کر وہ پہلے تو بہت ہنسا، پھر حیران ہوا، پھر اگلے دن انہیں نکموں کا بھیجا ہوا ایک ریسرچ پیپر چپکے سے پڑھ لیا۔ تو اس نے بھی موبائل ایپ کھولی اور دل پر پتھر رکھ کر 100 پاؤنڈ لگا دیے۔ 100 پاؤنڈ کا مطلب تھا چند چھینٹیں، بالکل ویسے جیسے کسی نے حلوہ کھا لیا ہو اور پلیٹ میں انگلی لگانے سے تھوڑی سی خوشبو رہ گئی ہو۔ لیکن حیرت تب ہوئی جب چند ہفتوں میں وہی 100 پاؤنڈ 140 ہو گئے اور پھر اکتوبر 2017 میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ 204 پاؤنڈ بن گئے۔ بس وہ دن اور آج کا دن، اب وہ کرپٹو کرنسی کی دنیا کا ماہر بن چکا ہے۔ ہر دوسرے دن نئی کرنسی کی تلاش میں یوٹیوب کی ویڈیوز، بلاگ، ٹویٹر تھریڈز اور رات کو بھی والیٹ چیک کرنا اس کی نئی عادت بن چکی ہے۔ کیونکہ خواب دیکھنے پر ٹیکس نہیں لگتا اور بٹ کوائن میں تو خواب بھی ڈیجیٹل ہو جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی آخر ہے کیا۔ عموماً ڈیجیٹل کرنسی کو ورچوئل کرنسی بھی کہتے ہیں۔ کرنسی کو ورچوئل کہنا اکثر ڈیجیٹل کرنسی ماہرین کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ورچوئل لفظ یعنی اصل جیسے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اصل کے لیے نہیں، جبکہ ڈیجیٹل کرنسی ایک الیکٹرانک رجسٹر میں محفوظ کی جا سکتی ہے۔ چینی زبان میں لفظ ورچوئل کا ترجمہ کریٹڈ فرام نتھنگ ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو کسی بھی شے سے نہ بنی ہو۔ دراصل یہ ورچوئل کرنسی ایک حقیقت ہے اور موجود ہے، اس لیے ورچوئل کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جائے تو بہتر ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی انکرپشن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور انکرپشن ہی کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے۔ ٹرانزیکشن ایک پبلک لیجر میں محفوظ ہو جاتی ہے جسے ٹرانزیکشن بلاک چین بھی کہتے ہیں۔ نئی اور جدید کرنسی پیدا کرنے والے اس عمل کو مائننگ کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں انفرادی اور اداروں کی سطح پر ڈیجیٹل کرنسی کا تبادلہ عام ہو چکا ہے۔ کرپٹو کرنسی دراصل صرف 20 سال پرانی ہے۔ ریسرچ کے مطابق بٹ گولڈ پہلے ڈیجیٹل کرنسی تھی جو کہ 1997 سے 1998 میں ڈی سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر سامنے آئی۔ ساتوشی ناکاموتو نامی ایک صاحب یا صاحبہ یا گروپ نے اس ڈیجیٹل کرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی پیپر شائع کیا اور کچھ ہی دن میں بٹ کوائن سامنے آیا۔ 2007 میں بٹ کوائن کو لوگوں نے سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ آج سب سے زیادہ کامیاب ڈیجیٹل کرنسی یعنی ایک بٹ کوائن 4000 پاؤنڈ سے زیادہ کا ہے۔ دنیا میں 1000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز ٹریڈنگ کے لیے موجود ہیں۔ اس مارکیٹ کی سرمایہ کاری $100 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ مغربی دنیا میں رہنے والے دوست یہ بات جانتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ کا رجحان پچھلے 5 سال میں کس قدر بڑھ چکا ہے۔ کرپٹو کرنسی اس طرح استعمال ہوتی ہے جس طرح آپ پے پال یا کریڈٹ کارڈ سے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں۔ کچھ بڑی آن لائن کمپنیز نے اب کرپٹو کرنسی قبول کرنا شروع کر دی ہے۔ امریکہ کی مشہور ٹریول ویب سائٹ ایکسپیڈیا اب بٹ کوائن قبول کرتی ہے، یعنی آپ اپنی اگلی چھٹیاں بٹ کوائن کے ذریعے بک کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ آپ کے بٹ کوائن ادائیگی کو قبول کر لیتی ہے اور بآسانی اسے ڈالرز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا بے حد ضروری ہے کہ بٹ کوائن کا کوئی مالک یا آنر نہیں ہے، یہ کرنسی ریگولیٹڈ بھی نہیں ہے۔ یہ کرنسی ایک دوست سے دوسرے دوست تک کسی بینک یا انسٹیٹیوشن کے عمل دخل کے بغیر منتقل کی جا سکتی ہے، یعنی باقاعدگی سے کوئی ٹریس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کرنسی ملکوں کے قوانین اور اکنامکس کے کئی اصولوں سے مبرہ ہے۔ یہ کرنسی انٹرنیٹ کی طرح ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یعنی جیسے انٹرنیٹ کا کوئی
देश नहीं है, इस करेंसी का भी कोई वतन नहीं है। ये करेंसी सिर्फ इसलिए आज तक जिंदा है क्योंकि करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से राब्ते में हैं। जहन में एक सवाल आता है, क्या ये पैसे चोरी भी हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब है जी हाँ, ये पैसे भी चोरी हो सकते हैं। अगर आपके बिटकॉइन वॉलेट की असनाद चोरी हो गई तो समझे बिटकॉइन भी गए। बिटकॉइन वॉलेट एक बटवा है जिसमें आप अपने बिटकॉइन महफूज रखते हैं। हर बटवे का एक एड्रेस होता है जो हरूफ तहजी और नंबरों, अल्फाबेट्स या नंबर्स का एक मजमुआ होता है। इस बटवे को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक की यानी चाबी होना जरूरी है। ये प्राइवेट चाबी एक पासवर्ड है जो आप खुद मुंतखब नहीं कर सकते। आपकी चाबी आपके बटवे के एड्रेस से माखज एक खास एल्गोरिथम है जो आप खुद भी नहीं जान सकते। अगर आप कभी बटवे का एड्रेस भूल भी गए तो आपकी चाबी से आपके सारे अगले पिछले वॉलेट यानी बटवे खोले जा सकते हैं। यूं गैया बीवी को बताए बगैर अनगिनत बटवे रख सकते हैं, मगर आपकी ये चाबी किसी के हाथ लग गई तो आप अपनी डिजिटल करेंसी से हाथ धो बैठेंगे। हर तरह की सरमायाकारी में खतरा होता है, मगर क्रिप्टो करेंसी का मुवाजना अगर रवायती सरमायाकारी से किया जाए यानी जायदाद और स्टॉक्स, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा खतरा लाहक होगा, क्योंकि बहुत नई है और फितरतन ज्यादा रिस्की है। हिंदुस्तान और चाइना की हुकूमतों ने भी लोगों को हाल ही में बरतानिया के FCA से होशियार रहने का मशवरा दिया है, यानी मार्केट में जाली डिजिटल करेंसी भी मिल रही है और लोग बासानी बेवकूफ बन रहे हैं। क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करनी चाहिए? इसके लिए आपको होमवर्क करने की जरूरत है। अपने मुल्क के कवानीन को मलहूज़ खातिर रखते हुए किसी माहिर से मिलने की जरूरत है जो आपको इस करेंसी में सरमायाकारी के मनफी और मुस्बत अनासर के बारे में सही से समझा सके। तो फिर इस हवाले से जाली क्रिप्टो करेंसी और लालची दोस्तों से होशियार रहिए, यही आपके लिए बेहतर है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी जो किसी मरकजी बैंक या मालियाती इदारे के ताबे नहीं, अब सिर्फ एक मुतबादिल मालियाती तस्वुर नहीं रही बल्कि आलमी मईशत में अपना मकाम बनाने जा रही है। वजारत खजाना पाकिस्तान का हालिया मंसूबा इस हकीकत की अलामत है कि पाकिस्तान भी अब इस दौड़ में शामिल हो चुका है जहां इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाकर डिजिटल जरिए तरक्की की राह हमवार की जा रही है। वजीर खजाना का कहना है कि ये सिर्फ एक माशी हिकमत अमली नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की बुनियाद है जो न सिर्फ सरमायाकारी को फरोग देगा बल्कि नौजवानों को हाईटेक मुलाजमतों के नए मौके भी फराहम करेगा। इसके साथ साथ बिलाल बिन साकिब जैसे माहिरीन की राय से अंदाजा होता है कि अगर ये मंसूबा दुरुस्त अंदाज में नाफिज हुआ तो पाकिस्तान क्रिप्टो और AI के मैदान में बैनुल अक़वामी मरकज बन सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसका जवाब सादा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक पुरकशिश मगर गैर यकीनी दुनिया है जहां एक तरफ मुनाफे का इम्कान है वहीं दूसरी तरफ खतरात भी कम नहीं। इसलिए अगर आप इस मैदान में कदम रखना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक, मुतात हिकमत अमली और माली समझबूझ के साथ आए। पाकिस्तान का अगला कदम डिजिटल मैशर की तरफ है। सवाल ये है, क्या हम इसमें सिर्फ तमाशाई बनेंगे या शरीक सफर, जैसा कि हर मंसूबे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।